چارج لیا تو کرائم بھی زیادہ تھا اور کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے تھے جو کہ کافی زیادہ سیریس نیچر کے تھے، اور ہم نے پھر اپنی ایک اسٹریٹجی بنائی اور اس کے تحت ہم نے اپنی فورس کو موٹیویٹ کیا اور ہم نے ایک منظم پلان کے ذریعے الحمدللہ اب تقریباً 2.5 مہینے بعد ہم کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے اس کو نیچے لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اچھا سر، ایک مجرم سڑک پہ نکلتا ہے، اس کے پاس ویپن ہوتا ہے، وہ کسی شہری کو ہٹ کرتا ہے، رابری کرتا ہے، اس پہ قانون کیا کہتا ہے؟ کیا شہری کے پاس اگر ایک لائسنسڈ ویپن ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سامنے والے شخص کو جو اسے ہٹ کر رہے قانون سے چارج لیا تو شہری کے پاس اگر ایک لائسنسڈ ویپن ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سامنے والے شخص کو جو اسے ہٹ کر رہے قانون سے چارج لیا تو شہری کے پاس اگر ایک لائسنسڈ ویپن ہے تو اس کے نتیجے میں وہ سامنے والے شخص کو جو اسے ہٹ کر رہے قانون سے چارج لیا تو شہری کے پاس اگر ایک لائسنسڈ ویپن ہے تو اس کے نتیجے میں جو سامنے والے شخص کو جو اسے ہٹ کر رہے قانون سے چارج لیا تو شہری کے پاس اگر ایک لائسنسڈ ویپن ہے تو اس کے نتیجے میں جو سامنے والے شخص کو جو اسے ہٹ کر رہے قانون سے چارج لیا تو شہری کے پاس اگر ایک لائسنسڈ ویپن وہ دیا ہوا ہے، اور نیچرلی وہ اگر کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو اس میں اگر اس کے پاس کوئی لائسنس یافتہ کوئی بندوق ہے یا ویپن ہے تو وہ اس میں اپنا جو بھی قانون کے مطابق ہے وہ اس کے میں بھی اس کے پاس یہ نوبت نہ ہو کہ وہ اپنی جان کو مطلب ہے بچانے کے لیے ویٹ کرے، تو اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے یعنی کچھ پریسیڈنٹس موجود ہوں گے، لیکن اس میں جو بنیادی طور پر پولیس کا کردار ہے وہ لوگوں کو جان، مال، عزت، آبرو کا تحفظ دینا ہے۔ یہ بنیادی کردار، یہ بنیادی ذمہ داری، یہ بنیادی رسپانسبلٹی پولیس ڈپارٹمنٹ کی ہے، اور اس حوالے سے ہم اپنی ہمہ وقت کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اب کے مطابق یہ ہم اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے رہیں گے۔ سر میں نے آپ سے پہلے جو لوگ یہاں پر رہے ان کے ادوار میں یہاں پہ مختلف کرائمز جو ہیں وہ بڑے ہینس قسم کے کرائم ہوئے، یعنی تانگلیاں والا تھانہ کے اندر حوالات کے اندر ملزمان کو جو تھا وہ اپنا قید ملزمان کو مار دیا گیا، پھر اس کے بعد کچہری کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس میں اسلحے کا آزادانہ استعمال ہوا، اس میں شہری اپنی جان سے گئے۔ آپ نے جب سے چارج لیا ہے اس طرح کے معاملات کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بہت ہی ہینیس اور بہت ہی سنجیدہ ایک کرائم ہے، اور جب کوئی بھی شخص پولیس کی کسٹڈی میں ہوتا ہے چاہے وہ ملزم ہی ہو، اس کی تحفظ کی ذمہ داری بھی پولیس کے اوپر ہی ہے، اور وہ جو جس واقعے کا آپ نے ذکر کیا وہ قابل مذمت ہے، انتہائی قابل مذمت ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ پولیس کو بڑی کیٹیگوریکلی احکامات دے دیے گئے ہیں کہ جب ملزمان ان کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں تو ان کی جان کی حفاظت بھی پولیس کی ذمہ داری ہے۔ تو اس کے اوپر ہم نے ایک لائحہ عمل بھی بنایا ہے، خاص طور پر جب افراد یا پارٹیاں پیش ہوتی ہیں عدالتوں میں تو وہ اس چیز کا فائدہ اٹھانے، کچھ لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طرح کریں، لیکن اس کے لیے ہم نے آتے ساتھ ہی عدالتوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک سیکیورٹی پلان مرتب کیا، نہ صرف مرتب کیا بلکہ اس کو امپلیمنٹ کیا، بار پریزیڈنٹ کے ساتھ مل کے، عدالتوں کے ججز حضرات کے ساتھ مل کے، اور اس چیز کو انشور کرایا کہ ہماری عدالتوں کے اندر کسی صورت بھی اسلحہ جو ہے اس کی لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اچھا، سوشل میڈیا کے حوالے سے میں صرف سب جاننا چاہوں گا، اس وقت سوشل میڈیا بہت متحرک ہے، کسی بھی چیز کو اگر آپ نے اچھا یا برا ڈکلیئر کروانا تو سوشل میڈیا کی زینت بنا دے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ دور کے اندر بہت سارے گینگسٹرز ویپنز لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور بہت ساری نئی نسل کے لوگ ہوتے ہیں امپریس ہو رہے ہوتے ہیں ان سے، آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر کس طرح کی باؤنس ہونی چاہیے، اخلاقیات کا کیا معیار ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ بھلائی کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے اور برائی کے لیے بھی جو ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن جہاں پر ہمیں سوشل میڈیا پر کوئی ایسی چیز ملتی ہے جس میں قانون شکنی ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہم کسی کو رعایت جو ہے وہ نہیں دیتے، اور سوشل میڈیا پہ ہمارا اپنا ایک سیل بنا ہوا ہے اور وہ متحرک ہے، اور سوشل میڈیا کی مانیٹرنگ ہو رہی ہوتی ہے، اور ایسے افراد جو اسلحے کی نمائش کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ جو ہیں یا چھوٹے بچے جو ہیں وہ اس سے حوصلہ پکڑ رہے ہوتے ہیں، امپریس ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو فوراً جو ہے وہ گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں لایا جاتا ہے تاکہ ایسے افراد کی حوصلہ شکنی ہو اور وہ اس طرح کا عمل دوبارہ کرنے کا جو ہے وہ ارادہ نہ کریں۔ پاکستان کے اندر پولیس کا امیج بہتر بنانے کے لیے یونیفارمز تبدیل کی گئی، اسپیشلائزیشن کروائی گئی، مختلف قسم کے شعبے جو ہیں جیسے پیٹرولنگ بنا دی گئی،
پھر آپریشنس کو اور انویسٹیگیشن کو علیحدہ کر دیا گیا, بہت ساری چیزیں کی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں امیج کو مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس کے کیا حکمت عملی جو اپنانی چاہیے؟ دیکھیں, اسپیشلائزیشن اور جو مختلف ادارے ہیں جو پولیس کے اندر کام کر رہے ہیں وہ لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں. اگر پولیس کے محکمے میں کوئی مزید برانچ یا کوئی ادارہ بنایا جاتا ہے, اس کا بنیادی مرکز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو مزید سہولیات اور ان کے حقوق جو ہیں وہ ان کی دہلیز تک پہنچائے جائیں. باقی جو آپ نے دوسری بات کی ہے کہ پولیس کا امیج کیسے بنایا جائے, میں سمجھتا ہوں رویے بہتر کر کے, میں سمجھتا ہوں کانڈکٹ بہتر کر کے, میں سمجھتا ہوں بیہیویئر بہتر کر کے. لوگ جو پولیس کے پاس آتے ہیں, اگر آپ ان کے ساتھ پولائٹلی با احترام طریقے سے اگر آپ بات کریں, ان کی بات مکمل طور پہ سنیں اور ان کی جو ہے وہ مصیبت کا ازالہ کریں, تو اس سے جو ہے وہ ہم ان کی دعاؤں کے مستحق بنتے ہیں. اور جہاں پہ ہم سے خدا نخواستہ کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر ظاہری بات ہے اس کا جو بوجھ ہے وہ پورے محکمے کو اٹھانا پڑتا ہے. تو میری بھی یہ کاوش ہے, ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک احترام کا رشتہ ہمارا ہو. جو ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ہے وہ اعتماد کا رشتہ ہو. لوگ پولیس کے اوپر اعتماد کریں بلا جھجک, بلا کسی خوف و خطر. تھانوں میں, چوکیوں میں پولیس افسران کے ساتھ آ کے انٹریکشن کریں. جتنا ہمارا پبلک کے ساتھ انٹریکشن اچھا ہوگا, جتنا ہمارا پر اعتماد رشتہ ہوگا, اتنا ہی جو پولیس کے اور پبلک کے درمیان گیپ کم ہوگا اور برائیوں کی نشاندہی ہو سکے گی اور لوگوں کے ہم جو ہے وہ تحفظ دے سکیں گے. کھلی کچہریوں کا کیا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں آپ خود بھی کھلی کچہریاں مسلسل کرتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں سائلین جو ہے نا کس حد تک ریلیف مل رہا ہے؟ ایک بہت اچھا عمل ہے اور میڈم چیف منسٹر کی ہدایت ہے, ان کا حکم ہے, ہم مختلف جگہوں پر جاتے ہیں. اس سے ایک چیز میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں, دفتروں میں تو سائلین آتے ہی ہیں, لیکن جب سینئر پولیس افسر کسی تھانے میں یا کسی مخصوص جگہ پر جا کے کھلی کچہری کرتے ہیں تو اس کو جو اس علاقے کے مسائل کا براہ راست جو اندازہ ہوتا ہے وہ شاید دفتر میں بیٹھنے سے نہیں ہوتا. تو اس وقت پھر ہم اپنے عمل کو اور اپنے جو ہے مسائل کی نشاندہی کر کے اس کے اوپر یعنی بہتر حکمت عملی بنا کے اس مخصوص علاقے کے جو مسائل ہیں, جو کمپلینٹس ہیں, اس کو ایڈریس کرنے میں بہتر انداز میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. فیصلہ آباد مسلم لیگ نون کا ایک بڑا جسے کہ گڑھ سمجھا جاتا ہے, یہاں پہ ایک خاص جماعت کا بھی جو ہے وہ تاثر ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں پولیٹیکل انفلوئنس کتنا ہے اس شہر کے اندر؟ تمام حضرات جو ایوانوں میں الیکٹ ہو کے جاتے ہیں قابل احترام ہیں, باعزت لوگ ہیں. ظاہری بات ہے کہ جب لوگ ان کے پاس جاتے ہیں تو ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل ہوں گے. تو جو مسائل وہ لوگوں کے ہمارے پاس لے کر آتے ہیں, ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے جائز مسائل کی نشاندہی کریں اور ان کے جائز مسائل حل کریں. تو میرا اس حوالے سے بڑی کلیئر پالیسی ہے اور بڑے کلیئر ہمیں ہدایات بھی ہیں کہ جتنے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن مختلف کمیٹیوں کے تحت اور مختلف میٹنگز کے تحت ہوتے رہتے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے. کرپٹ جو پولیس اہلکار ہیں وہ جس طرح ہر معاشرے کے اندر کرپٹ لوگ بھی ہوتے ہیں, پازیٹیو نیگیٹو ہر جگہ بھی ہوتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے ایسے افراد جن کی کرپشن کی شکایت آپ تک آتی ہے, آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں اور آپ کس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں؟ زیرو ٹالرنس, کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے, قطعاً کسی قسم کی گنجائش کے مستحق نہیں, اور مکمل طور پر ان کا جو ہے وہ سدباب جو ہے وہ ہم انشور کرتے ہیں کہ وہ کیا جائے. یعنی آپ کی طرف سے ایک کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی کرپٹ شخص آپ کے سامنے پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے تو اسے پھر زیرو ٹالرنس جو ہے اس سے آپ نے اسے جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے, اور آپ کے نزدیک آپ تک پہنچنے کے لیے یہ میں فیصلہ آباد کے شہریوں کے لیے جاننا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کو شکایت ہے اور کھلی کچہری اویلیبل نہیں ہے تو پھر کس طرح سے وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے؟ اچھا, اس میں بہت سی نا اب سہولیات جو ہیں عوام کو دے دی گئی. ایک تو ہمارے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں, دوسرا مختلف فورمز پہ جو ہے وہ یعنی اپنی کمپلینٹ جو ہے وہ درج کرا سکتے ہیں. 1787 ہے, 15 ہے,
اس پہ ای میل بھی ہے, اس پہ مختلف ایپس بنی ہوئی ہیں. اور میں آپ کو اس میں گزارش یہ کر دوں کہ ان تمام فورمز کے تھرو جن میں وہ اپنی کمپلینٹس کرتے ہیں, اس کی بڑی کڑی مانیٹرنگ ہوتی ہے. آئی جی آفس میں بھی ہوتی ہے, سی ایم آفس میں بھی ہوتی ہے, افسران بالا کے دفاتر میں بھی ہوتی ہے. اور بلکہ ہم نے تو اب ایک سٹیپ آگے گئے ہیں کہ ایسے مقدمات جس کے اندر لوگ اپنی یعنی غیر مطمئن ہیں, ان کو ہمارا یہاں پر ایک سینٹر بنایا ہے, بلکہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ اس کو دیکھیے گا. اس میں سے ہم ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ مطمئن ہیں اپنی تفتیش سے, کیا آپ مطمئن ہیں جو آپ نے ہمیں کمپلینٹ کی اس کے اوپر آپ کا ازالہ کیا گیا. اور پھر اگر اس میں وہ غیر مطمئن ہو تو پھر ڈی ایس پی, ایس پی, ایس ایس پی, اور اگر ایس ایس پی سے بھی وہ غیر مطمئن ہو تو پھر میں اس کو باقاعدہ ٹیک اپ کرتا ہوں. ان کے ساتھ میری نشست ہوتی ہے اور میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کا ازالہ کیا جا سکے. تانبلے والا تھانہ کے حوالے سے میں نے جو آپ سے بھی گوش گزار کیا, اس حوالے سے مزید کیا اس میں پیش رفت ہوئی ہے؟ تھانوں کی اپنی حفاظت کے لیے مستعد قسم کا جو سٹاف ہے وہاں پہ فراہم کیا جا رہا ہے یا کیا کیا جا رہا ہے اس ضمن میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید سیکورٹی کے لیے کیا ہونا ہے؟ ایک بات جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کرتے ہیں کہ وہ کیا تھانوں کی یعنی کیا کیا جا رہا ہے اس ضمن میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید سیکورٹی کے لیے کیا ہونا ہے؟ تھانے کے اسٹاف ایک بات جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کرتے ہیں کہ وہ کیا تھانوں کی یعنی کیا کیا جا رہا ہے اس ضمن میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید سیکورٹی کے لیے کیا ہونا ہے؟ تھانے کے اسٹاف ایک بات جو ہے وہ سوال جو ہے وہ ہمیں چھوڑ کرتے ہیں کہ وہ کیا تھانوں کی یعنی کیا کیا جا رہا ہے اس ضمن میں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں مزید سیکورٹی کے لیے کیا ہونا ہے؟ ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کا کوئی جو ہے وہ معاملہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں. اور سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے فیصل آباد کا, اس کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا, چونکہ میں چاہوں گا ایک ہی نشست میں بہت سی چیزیں جو ہیں فیصل آباد کے شہریوں کو معلوم ہو جائیں. سیف سٹی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ پھر دوسرا آپ کا خدمت مرکز جو ہے اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا شہریوں کے لیے جو ہے آگاہی کے لیے. میں عرض کر دیتا ہوں, سیف سٹی جو ہے وہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ تحفہ ہے آپ کے لیے, آپ کے شہر کے لیے, وزیر اعلیٰ پنجاب کا. اور میں آپ کو دعوت بھی دوں گا, ضرور تشریف پہ لے کے جائیے گا وہاں پہ. اور یہ سیف سٹی جو ہے ایک یعنی پروجیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعمیر کے آخری مراحل میں ہے اور 1 مہینے 1.5 مہینے تک یہ مکمل ہو جائے گا. اور اس وقت جب ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 1100 کیمرے جو ہیں پورے شہر کی 3 تحصیلوں میں جو لگے گئے ہیں ان کی فیڈ ہمیں آ رہی ہے. وہاں پہ ایک ایس پی صاحب, ایک ڈی ایس پی صاحب اور ماتحت عملہ جو ہے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہا ہے. اور الحمدللہ ابھی بھی ہم اس کی وجہ سے ڈیٹیکشن کرنے کے لیے جو ہے وہ کی یعنی صورت جو ہے وہ پیدا ہو گئی. صبح ہی ہم نے یعنی ایک ایسا گینگ پکڑا جو شہر کی مختلف جگہوں پہ وارداتیں کر رہے تھے اور وہ ہمیں اس کی بہت مدد ملی. اور یہ ایک الگ سکسیس سٹوری ہے, اس کے اوپر ہم ایک الگ پروگرام بھی کر سکتے ہیں. یعنی جو سکسیس سٹوری, جو کامیابیاں ہمیں ملی ہیں, اتنے بڑے بڑے کیسز اس میں ٹریس ہوئے ہیں کہ مطلب آپ کو بڑی خوشی ہوگی کہ شہر کے امن و امان کے لیے, لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے کے لیے, سیکیورٹی کے لیے یہ ایک سنگ میل ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس کے اندر مزید آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے فیچرز ایڈ کر دیے جائیں گے جس میں آپ کی جتنی ٹریفک کی چلاننگ ہے وہ الیکٹرانک ہو جائے گی, آپ کی جتنی فیس ریکگنیشن ہے یا مخصوص حلیہ جات کے افراد اگر کوئی ایسے وقوع کرتے ہیں تو وہ ہمیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے پتہ لگ جائے گا. اور بھی بہت سارے فیچرز جو ہیں وہ اس کے اندر نہ صرف پولیس کے حوالے سے بلکہ سوشل سروسز کے حوالے سے بھی, یعنی جو میونسپل جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی ہم ان سیف سٹیز کے تھرو جو ہے اس کو یعنی انجام دے سکیں. جی ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے فوری بعد پھر سی پی او صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں. Alhamdulillah. Today is 10th May 2025 and this is a smashing response to a coward enemy and it will inshallah continue. Nara Takbir! Allahu Akbar! Next.
1.52 hours. Wait for our response. Nara Takbir! देखिएगा उसमें से हम उनके साथ लौटा है। देखिएगा उसमें से हम उनके साथ लौटा है। देखिएगा उसमें से हम उनके साथ लौटा है। देखिएगा उसमें से हम शेरों का सरदार मेरा आसिम मुनीर है, कौम की दस्तार मेरा आसिम मुनीर, कुरान इसके सीने में महफूज है हैदर की तलवार मेरा आसिम मुनीर। इस फौज से भला कोई लड़ पाएगा, जो लड़ने आएगा वो मर ही जाएगा। है फौज का सरदार मेरा आसिम मुनीर, सीसा पिलाई दीवार आसिम मुनीर, दुश्मन को दे ललकार मेरा आसिम मुनीर, दिल पे करता है वार मेरा आसिम मुनीर। आए जब भी ये धरती पुकारे इसे, एक बार नहीं सवार मेरा आसिम मुनीर। सौलाद सा दम है खुद पर इसे यकीन है मुल्क से मोहब्बत इसका तो सब यही है। हिम्मत का है ये बहकर ये है निशा वफा का, है मुल्क का मुहाफिज बनता है ये खुदा का। चेहरे पे नूर दिल में जुर्रत भरी हुई है, इस एक शख्स से ही जुल्मत डरी हुई है, जुल्मत डरी हुई है, जुल्मत डरी हुई है। दुश्मन को दे ललकार मेरा आसिम मुनीर, दिल पे करता है वार मेरा आसिम मुनीर। है फौज का सरदार मेरा आसिम मुनीर, सीसा पिलाई दीवार आसिम मुनीर। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आदि नाज़रीन प्रोग्राम के साथ फिर से हाजिर हैं। सदर साहब, जैसे गुफ्तगू हो रही थी ब्रेक से पहले, जिसमें आप बता रहे थे कि सेफ सिटी एक बहुत बड़ा तोहफा होगा, मैं बतौर शहरी पाकिस्तान की जानना चाहता हूँ कि पुलिस का इमेज बहुत दफा बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की गई, आज भी आम शहरी क्यों डर रहा है? इसकी बुनियादी वजह वो लोग हैं जो स्ट्रीट पर डील करते हैं पब्लिक के साथ, चूंकि आप तो ऑफिस में होते हैं, वो लोग जो थानों के अंदर बैठे हुए हैं वो ड्यूल स्टैंडर्ड रखते हैं। आपको क्या लगता है कि आज भी शहरियों के अंदर जो एक बिला वजह का खौफ है वो क्यों नहीं खत्म हो रहा है, जबकि आईजी पंजाब के अहकामात के बाद यहाँ पे बहुत से ऐसे थाने बना दिए गए जो मॉडल थाने हैं, उनकी इमारत बहुत अच्छी कर दी गई है, हवालात की सूरत बहुत अच्छी कर दी गई है, पब्लिक को बैठने के लिए जगह दी गई, फिर ऐसा क्यों है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूँ खौफ तो खैर बहुत ही सीरियस लफ्ज़ है। खौफ वाली शायद बात उस तरह नहीं है। खौफ अगर होता तो शायद लोग अभी पुलिस से रजू ना कर रहे होते। लोग पुलिस से रजू करते हैं, पुलिस के पास आते हैं, पुलिस जो है वो अपने जिम्मेदारियां सर अंजाम देती है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो मखसूस यानी अमल की वजह से यानी एक इमेज जो है वो अपना छोड़ते हैं, जिसकी वजह से शायद जनरली, लेकिन हमारी ये कोशिश होती है जो हमारा गुड वर्क है, बल्कि मैं तो मीडिया से भी हमेशा ये कि जहाँ पर आप हम पे तनकीद करते हैं वहाँ पर आप हमारी जो तामीरी और जो हमारा
مثبت پہلو ہے اس کو ضرور اجاگر کیا کریں، جو ہمیں مسائل درپیش ہیں اس کا بھی ضرور جو ہے وہ آواز بلند کیا کریں، جو ہمارے اس حوالے سے افسران کے مسائل ہیں اگر آپ کسی وقت اس پہ بھی ایک پروگرام کریں تو وہ بھی ایک بڑی طویل جو ہے وہ لسٹ اور شکایات جو ہیں وہ شاید بن جائیں گی۔ دیکھیں میں آپ کو صرف ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2015 میں فیصل آباد کی جو نفری تھی تمام افسران اور جوانوں کو مل کے وہ تھی تقریباً 8,500 اور کرائم کی جو تعداد تھی وہ تھی 20,000۔ تو آپ ذرا اس کا ایک تو موازنہ کریں، 2015 کی بات کریں۔ 2020 میں 5 سال بعد نفری جو ہے وہ ہو گئی 8,200 یعنی 300 کم ہو گئی، اور جو کرائم کی تعداد ہے وہ ہو گئی 40,000 یعنی وہ 100% بڑھ گئی۔ اب 2025 میں 5 سال بعد جو آپ کی نفری ہے وہ ہے 8,200 اور آپ کا کرائم ہو گیا 80,000 یعنی 82,000۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100% انکریز کرائم میں آتا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے وسائل جو ہیں یعنی جو جن لوگوں نے آپ کے پولیس افسران ہیں جوان 80,000 یعنی 82,000۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 100% انکریز کرائم میں آتا جا رہا ہے، جبکہ آپ کے وسائل جو ہیں یعنی جو جن لوگوں نے آپ کے پولیس افسران ہیں جوان 80,000 یعنی 82,000۔ وسائل جو تھے وہ یعنی اس حوالے سے بڑھائے نہیں جا سکے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے تو اس حوالے سے وسائل بھی ساتھ ساتھ بڑھنے چاہیے۔ یہ میں نے صرف آپ کو مین پاور کی بات کی ہے، اس میں جو ہمارے باقی وسائل ہیں یعنی گاڑیاں ہیں، موٹر بائکس ہیں، یا جو باقی کرائم فائٹنگ کے لیے آپ کو ایک پورا یعنی جامع نظام چاہیے ہوتا ہے، میں اس کی بات ابھی نہیں کر رہا۔ تو یہ دیکھیں اس میں وسائل کا ساتھ ساتھ بڑھنا بھی بڑا ضروری ہے، ورنہ آپ اوور ورک ہو جاتے ہیں، آپ اوور لوڈ ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان کی ایک استطاعت ہوتی ہے، وہ 24 گھنٹے کام کر سکتا ہے، 28 گھنٹے کام کر سکتا ہے، 36 گھنٹے کام نہیں کر سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں یہاں پر ایک بات جاننا چاہوں گا کہ 80 کی دہائی کی جو پولیس تھی وہ زیادہ بااثر تھی یا 2025 کی پولیس زیادہ بااثر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ وقت کے ساتھ کرائم اور کرمنلز کی جو ٹیکنیکس اور واردات کرنے کے طریقوں میں بہت جدت آ گئی۔ جو پہلے معاملات تھے وہ ہیومن انٹیلیجنس پہ اور روایتی جس کو پولیس میں گویڑ کہتے ہیں اس طریقے سے کہا، اب نہیں اس طرح چلتا۔ اب کرمنل جو ہے وہ بہت ماڈرن ٹیکنیکس یوز کرتا ہے، وہ طریقہ کار جن کو ڈیٹیکشن کے لیے شاید پولیس کے پاس وسائل بھی موجود نہیں ہیں، کمپیوٹر جنریٹڈ نمبرز ہیں، لوگ باہر بیٹھ کے ملک سے باہر بیٹھ کے جو ہے وہ ایسے جرائم میں سرگرم ہیں جو یعنی جن کو ڈیٹیکٹ کرنا یہاں پہ مشکل ہے۔ پھر آپ کو وسائل چاہیے، اگر ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں ان کو وہاں سے لے کر آنا، کیا آپ کے ملک کے ان کے ملک کے ساتھ ایسی ٹریٹیز ہیں جس میں وہ آپ کو ہینڈ اوور کر دیں گے؟ تو یہ بڑا ایک پیچیدہ ایک صورتحال ہے، قوانین کی بھی ضرورت ہے، ضابطوں کی بھی ضرورت ہے۔ صرف پولیس اٹ سیلف جو ہے وہ مکمل طور پر نہیں، اس میں بہت سے اور بھی ادارے جو ہیں ان کی سپورٹ اور ان کی اسسٹنس چاہیے ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دور کی جو پولیس ہے اس کو جدید خطوط پر ٹریننگ، ان کی یعنی جو ہے وہ تمام تر وسائل کی ان کو پہنچانا وہ بہت ضروری ہے اگر آپ نے کرائم فائٹ کرنا ہے۔ فیصلہ آباد میں صدر صاحب ہونے والے جرائم میکھانی ٹریپ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ 376 کی FIR جو ہے، عام شہری پر جب اس طرح کی FIR لانچ ہوتی ہے وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ میرے گھر میں، میرے محلے میں میری بدنامی ہوگی۔ پولیس 376 کو کس طرح سے ٹیکل کر رہی ہے؟ کیسے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکلی ان چیزوں کو؟ ایک خاتون مختلف جرائم کا پہلے سے بھی اس کا ریکارڈ ہے، وہ اگر ہنی ٹریپ کرتی ہے کچھ لوگوں کو تو پھر اس میں پولیس کا تفتیش کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہونا چاہیے؟ جی بڑا امپورٹنٹ سوال آپ نے ریز کیا۔ دیکھیں جب ہمارے پاس کوئی خاتون استغاثہ لے کے آتی ہے تو